إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں اور جن کی نسل سے ہمارے آخری نبی اور تمام انبیاء اور رسل کے سرخیل اور سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ابتلا و آزمائش کی زندگی ہے اور آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور اسے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرماتے ہیں. اور اللہ نے ایمان کے مطابق بندے کی آزمائش رکھی ہے. انبیاء علیہم السلام کا ایمان سب سے زیادہ، ان کی آزمائش بھی اور ان کا امتحان بھی سب سے مشکل. اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے پیروکار پھر اس سے آگے پھر اس سے آگے پھر اس سے آگے آتے 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 پیچھے ہٹتے ہٹتے عام ایمان والوں کا درجہ ہے کہ اللہ ہر ایک کو اس کے ایمان کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور آزماتے ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا ایمان والے یہ سوچتے ہیں کہ وہ دنیا میں ایمان والی زندگی گزارنے کا اعلان کر چکے ہیں، اس کا عزم کر چکے ہیں، اس کے بعد اللہ کی طرف سے ان پر کوئی امتحان نہیں ہوگا، کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہوگا جس کی وہ پابندی کریں، ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی؟ ایسے نہیں ہے. وہ دنیا میں اپنے من کی اور اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے. میرے بھائیوں، ایسے نہیں ہیں. مومن اور مسلمان ایک ایک قدم پر اپنے من، اپنی میں، اپنی طبیعت، اپنی خواہش کی قربانی دیتا ہے. روزانہ انسان کئی مرتبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم، اللہ اور اس کے رسول کی چاہت، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کی چھری سے اپنی خواہش کو ذبح کرتا ہے، اپنی تمنا کو ذبح کرتا ہے، اپنی میں پر چھری چلاتا ہے.
اپنے پروگرام کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، کاٹ کے رکھ دیتا ہے کہ اللہ یوں راضی ہے، میں نے یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا۔ سو میرے بھائیوں، یہی قربانی کی جو سنت ہے اور جو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا اور آزمائش تھی، اس کا بھی یہی پیغام ہے۔ آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں ہیں، 86 سال کی عمر ہے، اللہ سے بیٹا مانگ کے لیا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ نے فوراً دعا قبول کی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ یہ فا اس بات کا پتہ دے رہا ہے کہ فوراً دعا قبول ہوئی اور اللہ نے آپ کو ایک ایسا بیٹا دیا جو حلم والا تھا۔ اللہ نے پھر اس بیٹے کی ایک خاص خوبی کا تذکرہ کیا ہے کہ جو کئی خوبیوں کا مرکہ ہوتی ہے، حلم سے کئی اور خوبیاں آ جاتی ہیں۔ سو میرے بھائیوں، علم کئی خوبیوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے یہ بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، کہ تیرا بیٹا حلم والا ہوگا۔ اور پھر اللہ نے بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنایا، اور صرف نبی ہی نہیں بنایا بلکہ ان کو یہ اعزاز بھی بخشا کہ ان کی نسل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سو میرے بھائیوں، یاد رکھیے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 86 سال کی عمر میں اللہ سے مانگ کے بیٹا لیا۔ جو بیٹا مانگ کے لیا ہوتا ہے، اکلوتا بیٹا ہوتا ہے، یا بہت دیر کے بعد والدین کے ہاں پیدا ہوتا ہے، تو اس بیٹے سے باقی اولاد کی نسبت زیادہ پیار ہوتا ہے۔ صرف والدین ہی اس سے پیار نہیں کرتے، پورے خاندان والے اس سے پیار کرتے کہ یہ ہمارے بھائی کے ہاں بڑے عرصے کے بعد پیدا ہوا ہے، بڑی دعاؤں سے یہ بیٹا اللہ سے لیا ہے۔ وہ باقی اولاد کی نسبت زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا، اب بیٹا دینے کے بعد ہی آزمائش شروع ہو گئی۔ ابھی دودھ پیتے بچے ہیں، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ان کو علیحدہ کر لو۔ حضرت ہاجرہ سے ہیں اسماعیل علیہ السلام، آپ کی دوسری زوجہ ہیں حضرت سارہ۔ سو اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لے کے ابراہیم علیہ السلام چل پڑے۔ چلتے 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 وہ کہاں اتنے دور سے چلے اور آ کے ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ خشک پہاڑیں، کالے سیاہ پہاڑ، ہر طرف نوکیلی اور پتھریلی زمین، سبزے کا نام و نشان نہیں۔ وادی یہ بے آب ہو گیا، بے وادن غیر ذی زرع، جہاں ایگریکلچر کا کوئی تصور نہیں، بے وادن غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں زراعت کوئی نہیں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کچھ نہیں، اور کہیں پانی کا نام و نشان نہیں۔ ان پہاڑوں کے درمیان ایک وادی ہے، نیچے ایک جگہ ہے، وہاں پہ آ کے رکے، بچے کو وہاں رکھا، بیگم کو رکھا، ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک تھیلا جس میں کچھ کھجوریں ہیں ان کے پاس رکھا اور واپس چل دیے۔ اب جب واپس پلٹے نا، جا رہے ہیں، واپس پلٹ کے جا رہے ہیں، سیدہ ہاجرہ پیچھے ہیں، یا ابراہیم اینا تذہب، ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ اینا تذہب، کوئی جواب نہیں، ساتھ چل رہی ہیں، اینا تذہب، کوئی جواب نہیں۔ اب حیرانی ہے کہ ایک شخص اپنی اولاد کو اپنے اکلوتے اور اللہ سے دعائیں کر کر کے مانگے ہوئے بیٹے کو لے کے، اپنی بیوی کو لے کے یہاں سے چلے، اور وہ ادھر جا کے مری سے آگے کہیں نتھیا گلی میں دور کہیں جنگل میں یا پہاڑوں کے قریب یا کہیں اور کاغان ناران اور شوگران اور فلاں فلاں، سیف الملوک جھیل سے بھی آگے کہیں جا کے، تو پہاڑوں کے درمیان اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو رکھ کے چھوڑ کے ان کو وہاں، نہ تو جاتے ہوئے اعتماد میں لے کہاں لے کے جا رہا ہوں، اور اس سے بھی
اگلی بات عجیب و غریب کہ جب آ رہے ہیں تو کوئی جواب نہیں دے رہے، میں تمہیں یہاں کیوں چھوڑ رہا ہوں، کیا ہے، یہیں رہنا، اپنا خیال رکھنا، پریشان نہ ہونا، کوئی بات نہیں۔ اللہ نے یہ حکم دیا وہاں چھوڑ دو، ساتھ یہ بھی حکم دیا، ان کو کچھ نہیں، خاموش رہنا ہے۔ میرا مالک جو ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اپنے ایمان والے بندے کی جب آزمائش کرتے ہیں پھر آزمائش میں اس کو استقامت بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہوتا اللہ اپنے بندے کو دنیا میں آزمائش کے لیے کوئی مشکل دیں پھر اللہ اس کو ذلیل کر دیں۔ کائنات کے رب کی قسم اس کا کبھی تصور نہ کرنا، اور اس بات کا بھی تصور نہ کرنا کہ آپ ایمان والے ہوں، آپ اللہ کا نام لینے والے ہوں، آپ اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور آپ پر کوئی پریشانی، آزمائش اور مشکل نہ آئے، ایسے ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ جو چاہے ہو، آپ اپنے من کی خواہش پر چلیں، من کی مرضی آپ کی میں قائم رہے، آپ کی ہر جائز اور ناجائز خواہش پوری ہو، اور آپ کہیں میں اللہ مجھ سے راضی ہے، کائنات کے رب کی قسم ایسا نہیں ہے۔ وہ اللہ مالک جو اس کا نام لینے والا ہے، جو اس سے محبت کرنے والا ہے، جو اس کی توحید کا علمبردار ہے، جو اس کی چاہت اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، اسے کچھ پابندیاں برداشت کرنی ہوں گی، اس پر کچھ سینکشنز ہیں، کچھ اس کے لیے ریسٹرکشنز ہیں، کچھ اس کے لیے پابندیاں ہیں، اس کے دیکھنے پر پابندی، اس کے کھانے پر پابندی، اس کے سننے پر پابندی، اس کے سوچنے پر پابندی، اس کے ہاتھ اٹھانے پر پابندی، اس کو پاؤں نیچے رکھنے پر پابندی، اس کے لیے پابندیاں ہیں۔ لیکن جب وہ محبت سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا دم بھر لیتا ہے، پھر ان خوبصورت پابندیوں میں اسے زندگی گزارنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ اس سے پوچھئے کہ وہ کتنے مزے کی زندگی میں ہے، کہ وہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے کہ میں نے دیکھنا کیسے ہے، میں نے سوچنا کیسے ہے، میں نے بولنا کیسے ہے، میں نے کھانا کیسے ہے، میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کیا لینا ہے، میں نے کیا دینا ہے، میں نے ہاتھ کیسے ہلانا ہے، میں نے کس طرف چل کے جانا ہے، میں نے کہاں جانے سے رک جانا ہے۔ اللہ کی قسم ہر لمحے اور دن میں کئی مرتبہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے، ان کے حکم، منشا اور مرضی کے مطابق چلتا ہے، اور اسے اس طرح چلنے میں وہ مزہ آتا ہے کہ اگر وہ اپنے من اور خواہش کے مطابق زندگی گزارے، کائنات کے رب کی قسم اسے ایک ذرے کے برابر مزہ نہ آئے۔ یہ اس سے پوچھو اس کی زندگی کتنی مزیدار ہے۔ جس نے محبت کا پھل کھایا ہے، جس نے اطاعت اور بندگی کا پھل کھایا ہے، اس سے پوچھئے اس پھل کا مزہ کیسا ہے، وہ پھل کتنا مزیدار ہے، اس کا ٹیسٹ ہی علیحدہ ہے۔ سو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کی ایک بڑی آزمائش، ماؤنٹ ایورسٹ سے بڑی، ہمالیہ سے بڑی، K2 سے بڑی آزمائش، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سیدہ ہاجرہ پیچھے ہیں، اَیْنَ تَذْهَبْ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِيِّ لَيْسَ فِيهِ أَنِيسٌ وَلَا شَيْءٌ۔ اے ابراہیم، اَیْنَ تَذْهَبْ، ہم کہاں جا رہے ہو؟ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِيِّ لَيْسَ فِيهِ أَنِيسٌ وَلَا شَيْءٌ، ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہے ہو جہاں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی اور چیز ہے، زندگی کا تصور محال ہے، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے فقالت لہو ذالک مرارا، سیدہ ہاجرہ نے کئی مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا، این تذہب این تذہب این تذہب، کوئی جواب نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام خاموش۔ اب بات سمجھ گئیں کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام بول نہیں رہے، کہیں اللہ نے بولنے سے تو منع نہیں کیا ہے، چونکہ یہ جب نہ بولیں تو پھر اللہ نے منع کیا ہوتا ہے۔ انبیاء اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، جو بولتے ہیں وہ بھی اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں۔ تو فوراً ذہن میں یہ خیال آیا اور کہنے لگیں اللہ امرک بہذا، ابراہیم
اللہ نے آپ کو منع کیا ہے؟ یہ حکم اللہ نے؟ کالا نام، کہنے لگے ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے برجستہ فی البدی ایک جملہ کہا، اور میرے بھائیوں اس جملے کے اندر ایک طوفان چھپا ہے۔ وہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اہل تقوی، اہل ایمان اور اللہ کے بندے اللہ رب العالمین پر کس قدر توکل کرنے والے اور اللہ سے حسن ظن رکھنے والے ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ اس بات پر زور دیا کرتا ہوں میرے بھائیوں، اللہ سے حسن ظن رکھو۔ ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا رب، وہ خود فرماتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بندہ جو میرے متعلق تصور کر لے میں ویسا ہی ہوں۔ اور مولوی صاحب سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں، رب آپ کا اپنا ہے، اپنے رب سے خود تعلق قائم کیجئے۔ مولوی صاحب تو نہیں قریب جانے دیں گے، یہ تو کہیں گے اللہ بڑا مارتا ہے، کیونکہ انہوں نے ضرب یضرب سے ہی آگے کام چلایا ہے نا۔ شروع وہاں سے ہوا ہے، ضرب یضرب ضربا، مار سے شروع ہوا ہے، پھر اصول و قواعد پڑھے ہیں، قانون پڑھا ہے، تو لہذا وہ یہی جانتے ہیں کہ بس بہت مارتا ہے۔ یہ آپ کا اپنا رب ہے، یہ ماں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے کو عزیز رکھتا ہے۔ اس سے تعلق، اس سے حسن ظن کی بنیاد پر قائم کیجئے، آپ کو مزہ آئے گا۔ سو میرے بھائیوں، جب یہ کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، تو حضرت ہاجرہ نے فی البدی یہ الفاظ کہے، اذ اللہ یضیعنا، اگر معاملہ ایسے ہی ہے تو اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کہ اللہ پر حسن ظن ہے۔ شیر خوار بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی بیگم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ایسی جگہ پر جو بے آب و گیا ہے، انسانی زندگی کا تصور نہیں ہے۔ میں سوچا کرتا ہوں، اور میری یہ رائے ہے کہ بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے سے زیادہ دل خراش یہ واقعہ ہے کہ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے تو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے بیٹے اور اولاد کو کسی ایسی جگہ چھوڑ کے آدمی کیسے آ سکتا ہے کہ جہاں انسانی زندگی کا تصور ہی نہیں، کہ پھر اس کے بعد آدمی کی کیفیت کیا ہوگی، وہ کیا سوچتا ہوگا جاتے ہوئے کہ اب ان کا کیا حال ہوگا۔ کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے۔ ایک دفعہ چھری چلا کے ایک ہی دفعہ آدمی غم پریشانی کر کے ایک طرف ہو جاتا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو واپس گئے ہوں گے، حضرت ہاجرہ جتنا عرصہ وہاں رہی ہیں، وہ سارا واقعہ، وہ جو دوڑ لگائی بچے کے پانی کے لیے، صفا مروہ کی جو سعی آپ کرتے ہیں، اللہ اکبر، پھر وہ جو فرشتہ آیا اور انہوں نے ایڑیاں رگڑی، وہاں سے زمزم نکلا، پانی نکلا، انہوں نے عبرانی زبان میں کہا زمزم، رک جا رک جا۔ میرے بھائیو، یہ سارا واقعہ تو کئی خطبات کا تقاضا کرتا ہے، کئی خطبات ہوں، پھر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں، یہ ساری ابتلا و آزمائش دیکھیے، اللہ کے حکم پر راضی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی راضی ہیں، حضرت ہاجرہ بھی راضی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جس طرف منہ کیا ہوا ہے، یہ جواب دے کے ادھر ہی دیکھتے جا رہے ہیں، اور سیدہ ہاجرہ اذ اللہ یضیعنا یہ کہہ کے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اطمینان سے واپس آ رہی۔ یہ ہے اللہ کے حکم کو بجا لانا، اللہ کی مرضی پر راضی ہونا، یہ ہے اللہ کی بندگی۔ پھر اب یہی بیٹا جب جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، فلما بلغ معه السعی، اب باپ کے ساتھ ہاتھ پاؤں بٹانے کے قابل ہو گیا، 86 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اب یہ بڑے ہو گئے۔ جب بڑے ہو گئے، اپنے باپ کے ساتھ آنے جانے لگے، کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگے، اب ایک نیا خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، ایک نئی آزمائش۔ جاؤ اور بیٹے کو میرے نام پر قربان کر دو۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے، ہاتھ میں چھری لی،
لمبا واقعہ ہے، اب یہ بھی پورا بیان تو نہیں ہوتا۔ ہاتھ میں چھری لی، آ گئے، بیٹے کو اعتماد میں لیا، بیٹے نے فوراً کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اس سے آگے چلتے ہیں، بیٹے کو اعتماد میں لیا، بیٹے نے کہا آپ مجھے اللہ کے حکم پر ذبح کر لیجئے، میں صبر کروں گا۔ بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ چھری لے کے بیٹے کے گلے پہ چلانے کے لیے تیار۔ اب قرآن مجید اس کی تصویر کشی کرتا ہے، یعنی ایک باپ ہے، اس نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے، بیٹے کو نیچے لٹایا ہے، اب بیٹا ذبح ہونے لگا ہے۔ قرآن الفاظ میں تصویر کشی کرتا ہے، ذرا دیکھیے، فلما اسلما فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما، پس جب دونوں، اسلما یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، فلما اسلما جب دونوں باپ بیٹا متی ہو گئے، اسلام اسلما، اسلما یسلم، وہ اسلام لانے کو کہتے ہیں نا، فلما اسلما جب دونوں باپ بیٹا متی ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، یہ تو پہلے ہی فرما بردار تھے، حکم ماننے کو، کوئی حکم آ جائے نا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو ہوتا ہے، کہتے ہیں اسلمہ۔ جیسے اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور خوبی سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں بیان کرتے ہیں، اذ قال لہ ربہ اسلم، جب بھی ابراہیم کے رب نے اس سے کہا میری بات مان، میرا فرما بردار ہو جا، یہ حکم آ رہا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ میں نے سر خم تسلیم کر لیا، ہاں اللہ اکبر، اے اللہ میں نے کامل اطاعت کر لی، میں نے ہینڈز اپ کر لیے، میں نے آپ کا حکم مان لیا۔ فلما اسلما تثنیہ کا صیغہ، فلما اسلما، پس جب دونوں فرما بردار ہو گئے۔ اب فرما برداری کی تصویری شکل کیا ہے کہ باپ نے چھری ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو لٹا دیا ہے۔ جب بیٹے کو لٹا دیا نا، تفسیر میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جی آپ کو مجھے کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے، تو ایسے کر لیجئے کہ میری سفید قمیص اتار لیجئے، سفید شرٹ قمیص پہنی ہوئی تھی، وہ اتار لیجئے تاکہ اس کا کفن دیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب وہ قمیض اتار کے پھر لٹایا تو اس وقت آواز آ گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے ابھی چھری چلی نہیں تھی کہ آواز آ گئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اے ابراہیم، بس آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، آپ نے فرما برداری کی انتہا کر دی، اسے کہتے ہیں فرما برداری۔ یہ ہے قربانی کا پیغام۔ ابراہیم علیہ السلام کی خواہش، ان کی مرضی، ان کی چاہت، میرا بیٹا زندہ رہے، بیٹا دنیا میں جینا چاہتا ہے، اللہ کا حکم آ گیا قربان کر دو، ابراہیم علیہ السلام چھری لے کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار۔ یہ ہے قربانی کا پیغام۔ یہ قربانی کا پیغام ہے، یہ قربانی سے سبق ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر قربانی سے یہ سیکھا ہے تو پھر قربانی سے کچھ حاصل کیا ہے، ورنہ گوشت ہی کھایا ہے۔ فلما اسلما، اس کی تفسیر میں لکھا ہے استسلم لامر اللہ وَأَطَاعَ وَانْقَادَ، یہ بھی تثنیہ کے صیغے ہیں، وَفَوَّضَا أَمْرَهُمَا إِلَى اللَّهِ، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا، دونوں متی ہو گئے، دونوں نے رب العالمین کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دیا، اپنی چاہت کو قربان کر دیا، رب کی چاہت کی چھری سے اپنی چاہت اور خواہش کو ذبح کر دیا، اور دونوں نے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر لیا۔
ففوضہما امرہما الی اللہ، جب دونوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر لیا، یہ ہے فلما اسلما۔ اللہ کہتے ہیں ایسے سر تسلیم خم کرو، یہ ہم سے مطالبہ ہے۔ یہ مسلمان کے معنی ہیں۔ عربی میں مسلم ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل اور مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ اس کو جدھر لے کے جائے۔ اونٹ کی ایک خاصیت ہے، اتنا بڑا جانور ہونے کے باوجود اپنے مالک کا اتنا فرما بردار ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ اونٹ کو لے کے جس طرف چلے وہ بچے کے ساتھ چلے گا، بچے کو مالک سمجھ کے اس کے ساتھ اسی طرف چلے گا۔ اس لیے مسلم عربی میں ایسے اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اور مسلمان، تیری نکیل تیرے مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ جدھر تجھے لے کے جائے تجھے جانا پڑے گا۔ تیری مرضی نہیں ہے، تیری خواہش نہیں ہے، تیری چاہت نہیں ہے، تیری میں نہیں ہے، تیرے پروگرام نہیں ہیں، اس رب کے پروگرام ہیں، اس کی مرضی ہے، اس کی چاہت ہے، اس کی خواہش ہے۔ آج اس کی خواہش سے اپنی خواہش کو ذبح کر لو، اس کی خواہش کی چھری سے اپنی خواہش کو ذبح کر لو، اس کی چاہت کی چھری سے اپنی چاہت کو ذبح کر لو۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب تم جو مانگا گے تجھے ملے گا، تیری چاہت پوری ہوگی۔ اس زندگی سے آگے چل، اس دنیا کو چھوڑ، آج رب کی چاہت پوری کر، آج رب کی مرضی پوری کر۔ کائنات کے رب کی قسم تجھے یقین دلاتا ہوں قرآن کے آئینے میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے آئینے میں کہ کل جب تیری روح نکلے گی اس کے بعد کی جو زندگی ہے پھر تیری چاہت چلے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ آج رب کے حکم کو اپنے اوپر غالب کر لے، یہ رب سے سودا کر لے، کل کی جو زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، تیری چاہت چلے گی، تیری مرضی چلے گی، تیری خواہش چلے گی، تیری میں چلے گی، جو تو کہے گا ویسے ہوگا، جو تو چاہے گا تجھے ملے گا۔ سو میرے بھائیو، بات سمجھیے قربانی کا پیغام کیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دو اعلانات ہیں۔ نماز عید الاضحیٰ انشاءاللہ 5:45 بجے ادا کی جائے گی، 5:45 پر نماز عید الاضحیٰ ادا کی جائے گی۔ خواتین کے لیے باپردہ انتظام موجود ہے۔ دوسرا اعلان ہے کہ اجتماعی قربانی جو حصہ ڈالنا چاہتے ہیں یہاں مسجد میں، اتوار تک حصہ جمع کروا دیں، اتوار کے بعد حصے بند کر دیے جائیں گے۔ آپ کے پاس کل کا دن ہے اور پرسوں کے دن جمع کروا دیں، اس کے بعد پھر وہ کلوزنگ کر لی جائے گی۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، اللہم اجعل کلمۃ الاسلام العلیٰ واجعل کلمۃ الکفر السفلی، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔